زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے، اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے، وہ کمزور ہے، وہ ابھی پکا نہیں ہوا۔ وفا کرنی یک طرفہ چاہیے، تو کر، سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تو اپنی طرف دیکھنا، سامنے والے کو چھوڑ، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کا اپنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا۔ جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے۔ اس نے ڈانگ مارا، امام صاحب نے باہر رکھا۔ بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو، جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا۔ پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا۔ ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی، بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا ہے، بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ سامنے والے جانے، اس کا کام جانے۔ وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاتی، کتنی واری؟ پکی گل ہے نا جی، کتنی واری؟ میاں صاحب نے کہا 100 واری۔ ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار نہیں۔ چنگی مندی سجنا کولو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو، تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے
کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے گی۔ کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالو، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ہم نے اسے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں، کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے ہو، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں، بالکل۔ بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی۔
وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی،
دو چار دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے. تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40-35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھکھے ننگے. اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا. دنے جار رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن. پاویں مالک ہون ستے، ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے. او بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے. حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ ہیں، اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟
میرا بلال کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا. فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے ہی کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو. حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھی تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھی. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے. مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے. سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا. کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا. حضور اٹھے، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھو تو لوگوں کو پتہ چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے. بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ. اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے. اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا. یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا. یاد رکھ لیں، پریا استا جانیے جس دا مزہ تب بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھول جائے، اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. پانی پر نسویلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا استا جانیے جس دا توڑ. رشتوں کو ثابت نہ کریں، رشتوں سے وفا کریں. ثابت نہ کریں میرا بڑا رشتہ ہے، آپ پتہ چلنا چاہیے کتنا رشتہ ہے. باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے تو سارا دن ماتھا چومے، پیار کرے، اسے دکھ سکھ کا پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کیسا رشتہ ہو. رشتے ثابت نہ کریں، رشتے مضبوط کریں، مضبوطی والی ڈیوٹی سر انجام دیں. اللہ اپنے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے. آمین. آخر دعوانا.